بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ آمد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور دو کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1.25 لاکھ سے اوپر رومی اور عربی عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر آپ کے دائیں بازو کو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بے عقبہ کئی وار ہوئے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غضب دیکھ کر دور سے ہی تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین پہلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے اور دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑے ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا یہ کہ نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمان پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران داہنے پہلو کے سالار عتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موتا کے مقام پر تاریخی عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔
جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کے لیے رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اسے فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت گدے تھے، جس میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا وہ بت وادی نہلا کے ایک موبد میں رکھا تھا جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس موبد کا نظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نہلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی بار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتا دیکھ موبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمٹ لے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تنگ سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ اس جنگ میں آگے کیا ہوا یہ سب بتائیں گے، لیکن اس سلسلے کی اگلی قسط میں۔